بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسوف اور ایک ہے خسوف۔ عربی میں کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور خسوف کہتے ہیں عربی کے اندر چاند گرہن کو۔ اور سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج کی روشنی ظلمت اور تاریکی میں تبدیل ہو جائے، اسے کسوف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چاند کی روشنی ظلمت و تاریکی میں تبدیل ہو جائے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت قہاریت و جباریت اور قدرت کاملہ اور حاکمیت کا اظہار ان موقع پر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پیشانی ٹیک دے اور دو رکعت نماز سنت ادا کرے۔ اور نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائیں گی، بشرطے کہ امام جمعہ ہو۔ اگر امام جمعہ نہ ہو تو حاکم وقت ہو، اگر حاکم وقت نہ ہو تو اس کا نائب موجود ہو، اگر نائب بھی نہ ہو تو لوگ تنہا نماز ادا کریں اپنے گھروں کے اندر۔ اور اس نماز کے اندر نہ ہی تو اقامت ہے اور نہ ہی اذان ہے، اذان و اقامت نہیں دی جائیں گی، بلکہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور 2 رکعت نماز ادا کی جائیں گی۔ اگر 2 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو وہ بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور رکعتوں کو طویل کی جائیں گی، رکعتوں کو لمبا کیا جائے گا، رکوع کو لمبا کیا جائے گا، سجدے کو لمبا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا استغفار کرے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ سورج گرہن جب شروع ہو جائے اس وقت سے نماز شروع کرے، اور سورج گرہن کے اثرات ختم ہونے تک نماز کو جاری رکھے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور یہی نماز کو ادا کرنے کے لیے اگر عورتیں جماعت سے ادا کرنا چاہتی ہے تو عورتیں جماعت سے ادا کرنے کی ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی، گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ وہ عورتیں اپنے ہی گھروں کے اندر تنہا نماز ادا کرتے رہے اور اللہ سے دعا استغفار کرتے رہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے عاجز و انکساری اور اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ناظرین کرام، اس بات کا خیال رکھیں کہ یوٹیوب پر بہت ساری باتیں ایسی ہی غلط ہی وائرل ہوتی ہے اور بہت ہی غلط فہمی کا شکار لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یوٹیوب کی ایسی باتوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت میں یا چاند گرہن کے وقت میں حاملہ عورت چاقو، چھری اور اس طرح سے درانتی وغیرہ استعمال نہ کرے، کیونکہ پیٹ میں جو موجود حمل ہے اس پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہے، غلط ہے، یہ احمقانہ چال ہے۔ اس لیے ایسے باتوں سے اجتناب کرے، اور ایسے موقع پر جب باتیں سامنے آ جائے تو اپنے ہی قریب کے علاقوں کے بہت سارے مفتیان کرام اور معتبر علماء کرام سے مسائل پوچھتے رہے اور اپنے مسئلوں کا حل کرے۔